ٹیسٹ کیا گیا ہے. میرے ساتھ آغا سید منتظر ہے. سر کس طرح سے اس ڈیولپمنٹ کو دیکھتے ہیں کیونکہ ریزرویشن کو لے کر کافی وقت سے اسٹوڈنٹ مطالبہ کر رہے تھے؟ دیکھیے یہ کافی بدنصیبی کا عالم ہے کہ جس قانون کا مقصد لوگوں کے ساتھ انصاف کرنا تھا، ان کے انٹرسٹ کو سیو رکھنا تھا، اس قانون کو کشمیر میں استعمال کیا گیا تاکہ یہاں کے لوگوں کو، یہاں کے بچوں کو، خاص کر جنرل کیٹیگریز کے بچوں کو انصاف نہ ملے، ان کو نوکریوں میں ان کا حق نہ ملے، ان کو پڑھائی میں، پلیسمنٹس میں، ایجوکیشن سیکٹر میں ان کو وہ حق نہ ملے جو حق ان کو قانون نے دیا تھا. میرے خیال سے جس قانون کا مقصد لوگوں کے ساتھ انصاف کرنا تھا، مگر یہاں پر اس قانون کو استعمال کیا گیا. کشمیری اسپیکنگ کمیونٹی کے خلاف اس قانون کا استعمال کیا گیا، ان کو ذلیل کرنے کے لیے، ان کو خار کرنے کے لیے. یہی اس قانون کا مقصد تھا. اس کے خلاف بچے کافی سال سے، جب سے یہ قانون آیا، سراپا احتجاج ہے کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، ہمیں اندھیرے کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. اور ان کی اپیکشا تھی کہ جب 2024 میں نیشنل کانفرنس نے اسی وعدے پر انہیں الیکشن لڑا کہ جو ہی ہم اقتدار میں آتے ہیں تو ہم اس قانون کو اس کی ترمیم کریں گے اور ہر کمیونٹی کو اپنا انصاف ملے گا، ہر کمیونٹی کو اپنا حصہ ملے گا، کسی کمیونٹی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی. مگر ایک سال سے مسلسل دیکھتے آ رہے ہیں کہ جو بھی ایڈورٹیزمنٹ ہو رہی ہے، جو بھی نوکریوں کی نوٹیفیکیشن نکل رہی ہے، وہ اسی روشنی میں نکل رہی ہے جو نئی ریزرویشن ہے، جہاں پر جنرل کیٹیگریز کو کیجولٹی بنایا گیا، جہاں پر جنرل کیٹیگریز کا خون کیا جا رہا ہے. اسی کے خلاف بچوں نے احتجاج کا پروگرام رکھا تھا. اس احتجاج کا مقصد یہی تھا کہ گورنمنٹ ہمیں سن نہیں رہی ہے، گورنمنٹ کو ہم ایک پیغام دینا چاہتے ہیں، ان کی یاد دہانی کرنا چاہتے ہیں کہ جو آپ نے پچھلے سال ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس قانون کو ٹھیک کریں گے، اس کی ریشنلائز کریں گے، آبادی کے حساب سے اس ریزرویشن کو رکھیں گے، مگر وہ آج تک ہوا نہیں. وہ کرنے کے بجائے ریکروٹمنٹس ہوتی رہی ہیں. کل بھی ہوم ڈپارٹمنٹ میں ایک اور نوٹیفیکیشن نکلی. اسی کی روشنی میں آج کا یہ سٹ ان تھا کہ سرکار کو صرف، یا چاہے وہ وزیر اعلیٰ ہو چاہے وہ ایل جی ہو، کیونکہ وزیر اعلیٰ کہتا ہے کہ ایل جی کے پاس ہے، ایل جی کہتا ہے نہیں جی وزیر اعلیٰ کے پاس. اس سٹ ان پروٹیسٹ کا مقصد یہی تھا کہ چاہے وہ ایل جی صاحب ہو یا وزیر اعلیٰ ہو، ان کو یاد دلایا جائے کہ یہ جو برننگ ایشو ہے، اس مسئلے کا حل نکالا جائے تاکہ جو ہمارا فیوچر اندھیرے میں دھکیلا جا رہا ہے وہ کسی طریقے سے رک جائے. مگر سننے کے بجائے سرکار نے اس احتجاج کو نشانے پر رکھا اور قدغن لگائی. بچوں کو بھی روکا گیا. ہمارے جماعت کے وحید الرحمان پرا جو اس کے اصل فریق ہے اور اصل وکیل ہیں ریزرویشن، ان کو بھی گھر میں نظر بند کیا گیا. اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ گورنمنٹ بالکل بھی سنجیدہ نہیں ہے. گورنمنٹ بھی چاہتی ہے کہ جنرل کیٹیگری کے لوگ اندھیرے میں جائیں، ان کو وہ حق نہ ملے جو اس حق کے وہ مستحق ہیں. جس طرح سے التجا مفتی نے ٹویٹ کیا ہے، انہیں بھی ہاؤس اریسٹ رکھا گیا ہے اور انہوں نے کئی طرح کے سوالات کھڑے کیے ہیں کہ کیا یہ نیا کشمیر ہے، اور ایک ایم پی سٹنگ ایم پی اسے ہاؤس اریسٹ کرنا، تو کس طرح سے دیکھتے ہیں اس پوری ڈیولپمنٹ؟ دیکھیے یہ بدقسمتی ہے، نیا کشمیر نہیں ہے، یہ ایک اب نارمل کشمیر ہے. اگر اس اب نارملٹی کو نیا کشمیر کہیں گے میں یہ بدقسمتی سمجھوں گا. یہ اسی پروگرام کا حصہ ہے کہ لوگ سوال نہ اٹھائے، جہاں ناانصافی ہو رہی ہے لوگ اس کے خلاف سوال نہ اٹھائے، اس کے خلاف نہ بات ہو. بس جو مائٹ از رائٹ، سرکار نے بولا یہ ریزرویشن ہے، بس یہی ٹھیک ہے، اس کے خلاف کسی کا حق نہیں بنتا ہے سوال اٹھانے کا. اگر سرکار کی مرضی ہے کہ جنرل اسپیکنگ کیٹیگری جو کشمیری ہے ان کو اندھیرے میں دھکیلنا ہے، سرکار اس پر عمل پیرا ہے. اب اگر سرکار کو لگتا ہے کہ اس پروجیکٹ میں کوئی رکھنا بن رہا ہے، اس کو ایسے ہی تھانوں کے نظر کر رہے ہیں، گھروں کے نظر کر رہے ہیں. مدعا اور مقصد یہی ہے کہ ہر صورت میں کشمیریوں کو سزا دی جائے، ان کو پینالائز کیا جائے، ان کو ذلیل و خوار کیا جائے، اور جس حق کے وہ مستحق ہیں وہ حق ان کو نہ ملے.